السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آج بہت ہی زبردست اور مجرب اور بہترین عمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ یوں ہے کہ ہر دوسرے گھر میں شکایت ہے، چاہے کوئی نوجوان ہو، کوئی بڑی عمر کا ہو، درمیانی عمر کا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بچی ہو، کوئی عورت ہو، ہر کسی کی شکایت ہے کہ جی سر میں درد ہے، کہ جی سر میں درد ختم نہیں ہو رہا، کہ جی گولیاں کھا کے تھک گئے، علاج کروا کے تھک گئے، سر کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے گا کہ سر کا درد جو ہے اس میں کئی اقسام ہیں، کئی قسم کے درد ہوتے ہیں۔ جو میں آج آپ کو سر کے درد کا علاج آج بتلانے لگا ہوں وہ ہے درد شقیقہ، مائیگرین بھی اس کو کہتے ہیں، جس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں، کہ آدھے سر میں اکثر درد ہوتا ہے، اور مختلف اس کی اقسام ہیں۔ کسی کا اگلے حصے میں درد ہوتا ہے، کسی کے پچھلے حصے میں، کسی کی رائٹ، کسی کے لیفٹ یعنی دایاں، کسی کے بایاں، کسی کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ اور اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ٹائمنگ بھی ہوتی ہے کہ صبح جب سورج نکل آتا ہے تو درد ہوتا ہے، شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے درد ختم ہو جاتا ہے، اور بعض احباب کے ہاں ایسے ہے کہ جب رات کو سورج غروب ہوتا ہے تب درد شروع ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کے ہاں ایسا ہے کہ درد ختم نہیں ہوتا، 24 گھنٹے رہتا ہے، لیکن ہوتا شقیقہ ہی ہے، مائیگرین بھی اس کو کہتے ہیں۔ الٹیاں آتی ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مختلف حکماء اپنا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنا علاج کرتے ہیں، ہر طبیب اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے۔ میں آج آپ کو بہت ہی مجرب اور بہترین عمل آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں۔ آپ اس کو کریں، اس عمل کو کر کے اپنے سر پہ دم کریں، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے سر کا درد غائب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ شکایت نہیں ہوگی اگر درد شقیقہ مائیگرین کا ہوگا۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو کر انگور کے رس پہ دم کرنا ہے، 1 کپ ہو یا آدھا کپ ہو وہ پینا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن میں آپ کو بہترین اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ آپ طریقہ سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، بعض احباب اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ یاد رکھیں بعض ساتھی جو ہیں وہ بعد میں سوالات کرتے ہیں، تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو کو بہت اچھی طریقے سے سن لیں، غور و فکر کر کے سن لیں، تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ کا جو سوال ہوگا نا اس کو جواب آپ کو میری ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گا۔ اب سمجھ لیں طریقہ، لکھ لیں اس کو اچھی طریقے سے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی نماز والا، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الشمس، پھر 11 مرتبہ درود شریف نماز والا درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے آپ مریض کے سر پہ دم کریں گے، اور اس کے بعد 1 دفعہ پھونک مار دیں گے، اور پوچھیں گے کہ ہاں بھی درد ہے یا نہیں ہے۔ درد ختم ہو چکا ہوگا، اگر وہ شکایت کرے نہیں ابھی درد ہے، 1 دفعہ اور کر لیں گے، پھر اس کو دم کریں گے سر کے اوپر، پھر 1 دفعہ اور کر لیں گے، 3 دفعہ یہ کریں گے فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ انگور کا رس لے لیں گے شام کے وقت یعنی مغرب کی نماز کے بعد، اور اسی طرح آپ سورہ شمس پڑھیں گے، مریض کے سر پہ بھی دم کریں گے، اور انگور کے 1 کپ لے لیں، آدھا کپ لے لیں، رس لے لیں انگور کا۔ اب ساتھی بہت سارے سوال کریں گے بھی انگور کون سے ہوں، کیسے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، سبز ہوں۔ یاد رکھیے چھوٹا انگور ہونا چاہیے، اور ہلکا جو ہے وہ پیلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کھٹاس نہ ہو، سبز نہیں ہونا چاہیے، کالا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا رس نکال لیں، خود گھر میں رس نکال لیں، اس کا 1 کپ بے شک نکال لیں، اس کے اوپر دم کر کے، اور مریض کے سر پہ بھی دم کریں، اس پہ دم کر کے وہ بھی پلا دیں، اور مریض کے سر پہ بھی دم کر دیں۔ اور بے شک اگر ساتھی پانی پہ بھی دم کرنا چاہیں کہ صبح جب فجر کے بعد ہم نے عمل کیا ہے تو پانی پہ بھی دم کر لیں، اور سارا دن وہ پانی بھی پیتے رہیں یا پلاتے رہیں مریض کو۔ اچھا مریض خود نہ کرے، یاد رکھیے گا کہ مریض خود دم نہیں کرے، دوسرا ساتھی اس کو دم کرے، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی ہمشیرہ ہو، چاہے آپ کے والد صاحب ہوں، چاہے آپ کے بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، دوسرا آدمی عمل کرے گا
اور اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو جو میں عمل بتاتا ہوں اس کو صحیح معنی میں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے خاص مقرب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔